قرآن اور احادیث اپنی وہ سنا رہے ہیں، دینی مجلس لگی ہوئی ہے، دین کی تعلیم جاری ہے کہ اس دوران ایک شخص آیا، اسے مجلس والوں میں سے کسی سے کام تھا، تو اس نے دیکھا کہ دین کی بات ہو رہی ہے تو وہ جلدی آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے دیکھا کہ صحابہ کی جو محفل ہے، جو مجلس ہے، اس میں جگہ ہی نہیں ہے، تو پیچھے آ کے بیٹھ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام سے فرماتے کہ قریب قریب آ جائیں، تو ایک حلقہ سا بن جاتا تھا۔ ایک اور شخص آیا، تیسرا، اسے بھی شاید کسی سے کام ہو، لیکن اس نے دیکھا کہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں شاید مجھے زیادہ دیر بیٹھنا پڑے، یا کوئی بھی ارادہ تھا، کوئی بھی نیت تھی، لیکن وہ اس نے دیکھا تو واپس چلا گیا، بیٹھا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ کے دوران ہی فرمایا کہ میں تمہیں ان تین بندوں کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ان میں سے ایک آیا اور اس نے جگہ دیکھی، جگہ اسے ملی اور فوراً وہاں کے بیٹھ گیا کہ کوئی اور وہاں کے نہ بیٹھ جائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے اور قریب سے جو ہے وہ دین کی بات سنے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ آوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اس شخص نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پناہ پکڑی اور جگہ حاصل کی اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف اس کو جگہ دے دی۔ اپنی طرف جگہ دینے کا مقصد ہے کہ جنتوں میں اس کے لیے جگہ مقرر کر دی، ایک مخصوص جنت جو ہے اس کے لیے مقرر کر دی، اس کے لیے الاٹ کر دی، اتنے سے عمل پر کہ جذبے سے اور شوق سے دین کی محفل میں بیٹھ گیا۔ اور دوسرا معنی ہے کہ اپنی رحمت میں اس کو جگہ دے دی، اور یہ معنی تو دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا شخص جو تھا وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، لیکن دینی محفل لگی ہوئی ہے، دینی بات ہو رہی ہے، تو اس کو چھوڑ کر جانا یہ بھی اس کو اچھا نہیں لگا، اور اسے حیا آئی اس بات سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ ارشاد فرما رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دینی گفتگو ہو رہی ہے، اور میں اس مجلس کو چھوڑ کے چلا جاؤں، تو اسے حیا آئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جس مجلس کی نسبت ہے اس کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَاسْتَحْيَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس سے حیا کی کہ اس کو اجر و ثواب سے اور فضیلتوں سے محروم رکھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی اس بات سے حیا آئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اسے بھی ان اجر سے اور اس فضیلت سے جو ہے محروم نہیں رکھا، بلکہ اسے بھی اس فضیلت سے نواز دیا، اور فرمایا کہ وہ اما الثالث، جو تیسرا شخص تھا، فاستغنى اللہ عنہ، اس نے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھا، بے پرواہ محسوس کیا اور بے پرواہ قرار دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس سے بے پرواہی اختیار فرما لی۔ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی بات سے جو ہے منہ موڑ دیا اور اس کو اہمیت نہیں دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا اور اس شخص کو اہمیت نہیں دی کہ اسے توفیق دیتے مزید، اور یا جو ہے اپنی رحمت میں اسے ڈھانپتے، یا جنتوں میں اس کے لیے کوئی ٹھکانہ بناتے۔ تو میرے عزیزو، جب دین کی بات ہو رہی ہو، اگر مجھ جیسا طالب علم آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میرے جیسے طالب علم کے پاس علم نہیں ہے کہ آپ کو دے دے، یا گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کھینچے، لیکن یہ جو دین کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں بذات خود جو ہے بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، تو اس لیے اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو یا جنت کے باغیچوں پر سے گزرو تو اس میں چرا کرو،
تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے، جنت کے باغات کیا ہیں کہ جس میں سے ہم گزرے تو ہم اس میں سے کچھ کھا پی لیا کرے، اس میں سے کچھ حاصل کر لیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلق الذکر و مجالس العلم، علم کے حلقے اور علم کی مجلسیں اور ذکر کی مجلسیں۔ علم کے حلقے مانا کہ جب باقاعدہ ایک کلاس لگی ہوئی ہے، جس طرح فجر میں ہمارا درس جو باقاعدہ ہماری کلاس ہے انشاءاللہ، اس طرح تجوید کی کلاس ہوتی ہے عشاء کے بعد، اس طرح یہ بھی ہماری کلاس ہی ہے، یا قرآن جو ہے پڑھایا جا رہا ہو، یا باقاعدہ کوئی خطبہ، کوئی درس، کوئی بیان ہو رہا ہو، تو یہ جو ہے جنت کے باغات ہے، اس میں چرنا چاہیے، اس میں سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ان مجلسوں کو قیمت دینی چاہیے اور اسے پرقیمت اور اہمیت سے حامل جو ہے وہ گرداننا سمجھنا چاہیے، اور اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو آج تو جو موضوع تھا، جو مسئلہ تھا، وہ طہارت کے حوالے سے، طہارت کے آداب اور قضاء حاجت کے آداب، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں آئی کہ کچھ ترغیب بھی ہو جائے، تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو کل انشاءاللہ قضاء حاجت کے آداب، اور اس حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ اگر انسان کے پاس کوئی کاغذ پہ یا جو ہے کوئی مصحف ہے یا کوئی سپارہ ہے یا کوئی اور کاغذ پہ کوئی اذکار کارڈ وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس پہ قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی دعا لکھی ہوئی ہے، تو اس کو واش روم میں، غسل خانے میں، بیت الخلاء میں لے کے جانا یا نہ لے کے جانا، اس حوالے سے انشاءاللہ کل کے درس میں بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور فجر کے درس میں ہو یا اس درس میں اگر کسی بھائی کو کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہو تو وہ بلا جھجک جو ہے سوال کر سکتا ہے، چاہے وہ سختی اس میں اختیار کرے، ہمیں انشاءاللہ اس میں کوئی شکوہ، کوئی جو ہے ناراضگی نہیں ہوگی۔ دین کے جو ہے دین کے بارے میں وہ پوچھنا چاہیے، اور کوئی بھی کھٹکا دل میں ہو تو اسے کھٹکا رہنے نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ تو موجودہ درس کے حوالے سے یا پچھلے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو سب بھائیوں کو، سب بزرگوں کو اجازت ہے، کھلے دل سے سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔